یہ تو بیوقوفی ہے نا. ہر فرقہ بھائی سن لینا. او بھائی فرقے بہت ہیں دنیا میں, فرقے بہت ہیں. آپ سن لو نا, یہی کویشچن اور سن لو نا پلیز, تم سن لو نا, سن لو پلیز. تم سنو گے یا تم اگر تمہیں آتا ہے تو ادھر کیوں ہے؟ اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات, اس میں ہزاروں کے تعداد میں احادیث جمع کی ہے شیخ عاملی نے. ابھی دنیا میں سید بہت ہیں, دنیا میں فراڈی ہیں, جیل, اب پاکستان کے جیلوں میں جائیں کتنے سید ہیں, ہے کہ نہیں بھائی, قتل میں. لیکن اگر پتہ ہے اور انکار کر رہا ہے جیسے آپ ہیں تو بھائی لازمی بات ہے, پھر تو کوئی گنجائش نہیں. دیکھیں میں تو بھی ریسرچ کر رہا نا, میں تو آپ کے پاس آئے ریسرچ کی گنجائش نہیں ہے. حق واضح ہے, حق واضح ہے, حق واضح ہے. ریسرچ کر رہے ہیں. تو نے کیا ریسرچ کیا بھائی؟ تو جا کے پڑھ لیتے نا کتاب الحجہ کافی میں, کتاب کمال الدین پڑھ لیتے ہیں, کتاب الغیب المانی ریسرچر آیا بڑا, ان کے نام بھی ہیں. جی میں کیا عرض کروں, ہزاروں کے تعداد میں, ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں روایت ہے. جی السلام علیکم, کیا نام ہے بھائی؟ ہاں جی ولید نام ہے میرا. کہاں سے کال کیا ولید بھائی؟ میں نے لاہور سے کال کیا ہے, پاکستان سے. ہاں اچھی بات ہے. کس نے آپ کا کال ملایا؟ عثمان بھائی نا؟ ہاں پتہ نہیں, مجھے نیم نہیں پتا. حسن بھائی میں کنٹینیوسلی آپ کے لیکچر سن رہا ہوں کافی عرصے سے, تو میرے کچھ کویشچنس تھے. تو ان میں میرا پہلا کویشچن یہ تھا, میں اصول حدیث کو نا تھوڑا بہت ڈفرینٹ سیکشنز کو لے کر اسٹڈی کرتا ہوں, تو مجھے بتا دیں جو خبر واحد ہے یہ شیعہ کے ہاں اسے عقیدہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ صحیح, اگر کوئی بھی چیز دیکھیں, کوئی بھی چیز اگر وہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے, تو آپ اس پہ نہ عقیدہ کر سکتے, نہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر یقین نہیں ہے کہ اللہ کا قول ہے. میں آپ سے کویشچن پوچھ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں خبر واحد جو ہے یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ شیعوں کے ہاں ہے ہی نہیں. خبر واحد یعنی ایک شخص نے خبر لایا, ایک شخص نے خبر لایا, اس پہ کہاں اعتماد ہو سکتا ہے کیا آپ کہتے ہیں اس پہ عقیدہ؟ یہ خبر واحد جو ہے یہ جماعت مخالفین کے ہاں یہ ان کی اصطلاح ہے, ہمارے اصطلاح نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اس اصطلاح کو مجتہدین لے کے آئے ہیں, اس پہ دلیل لاتے ہیں نا علم اصول میں کہ خبر واحد حجت ہے فلان ہے, وہ یہ اسلام مخالفین کے. ہمارے ہاں یہ ہے, اگر کوئی حدیث ہے, کوئی روایت ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ واقعا اللہ کا قول ہے تو پھر صحیح ہے, پیغمبر کا قول. اگر نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی نے کہہ دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے یا نہیں ہے, ظن و گمان پہ آپ تخمین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں, میرا ایک اور اب کویشچن یہ تھا, ہم لوگ تعجب کریں گے کہ میں کیسے کہتا ہوں, میں یہ کیسے کہتا ہوں, کیونکہ شیعہ حدیث جو ہے خبر واحد نہیں ہے, اس کی وجہ یہ. جی میں مزید بولیں نا, شیعہ کے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک کے ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا خلیفہ کون بنے گا؟ کیسے پہچان لیں؟ وہ نص کے ذریعے پہچانیں گے نا, نص ہوگا تو ہوگا. ٹھیک ہے, پچھلے والا امام اگلے والے امام وہ دنیا سے نہیں جاتا, مگر وہ بتاتا ہے لوگوں کو, دکھاتا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلا کہ علی علیہ السلام اس کے وارث ہیں؟ تو وہ دنیا سے گئے, پیغمبر دنیا سے گئے نہیں اس وقت تک کہ انہوں نے بار بار بتایا کہ بھئی آپ کا ولی علی علیہ السلام ہے, میرا خلیفہ علی علیہ السلام ہے, آپ کا امام علی علیہ السلام. امام پہ اختلاف نہیں ہوگا کوئی, امام پہ اختلاف تو اللہ پر بھی ہے نا, وہ اختلاف قرآن پر بھی, اللہ پر بھی ہے, وہ نبی پر بھی اختلاف. تو سب اختلاف دیکھیں, لوگوں کے اختلاف سے حق باطل نہیں ہوتا, لوگوں کے اختلاف سے حق جو ہے حق باطل نہیں ہوتا. وہ امامت کی دلیل یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مانیں تو امام ہے. وہ کس بات کو سب لوگوں نے مانا ہے؟ اللہ کو سب لوگوں نے مانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے مانا ہے, قرآن کو سب نے مانا ہے. یہ تو یہ ایک بکواس ہے کہ اختلاف. بھائی وہ اختلاف جاہل لوگ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا, جاہل لوگ, ہوا پرست لوگ, گمراہ لوگ, وہ تو جس کی منہ جتنی منہ اتنی باتیں نا, لوگ تو باتیں کریں گے. وہ ملاک نہیں ہے, ملاک یہ ہے, امام اس طرح ہے کہ اگر اللہ نے امام بنایا, اب میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر پیغمبر نے کہہ دیا, پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلانے کو اللہ نے امام بنایا, وہ امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایسا بھی نامنیٹ کریں, یہ شخص آپ کا امام ہے تو امام ہے. اس کے بعد جو والا جو امام ہے اپنے بعد نامنیٹ کرے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا امام, وہ نامنیٹ کریں کہ میرے بعد فلانی شخص امام ہے, کلیریفائی کر دیں, بالکل ہینڈ پک کر لیں کہ بھئی یہ آپ کا امام ہے تو امام ہے, لازمی بات ہے.
اچھا، اب کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد اکبر جو ہوگی وہ امام ہوگا؟ اولاد اکبر امام ہوگا بشرط کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. الامر فی الولد الاکبر ان لم یکن فیہ آہا، اگر اس میں آہا نہ ہو، عیب نہ ہو. اگر وہ معیوب ہے کسی لحاظ سے تو پھر وہ امام نہیں ہے. تو یہ ایک علامت ہے کہ یعنی عام طور پر ائمہ علیہ السلام ولد اکبر ہوتے ہیں، بڑا بیٹا ہوتا ہے، مگر کہ بعض دفعہ نہیں ہوتا، بڑے بیٹا امام نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی بے کفایتی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہیں ہمارے جو اہل بیت ہیں، ان کو اگر ہم امام نہیں مانیں گے، اگر میں کہتا ہوں جی میں سنی ہوں، میں ان کو کوئی بھی شخص یا کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو ان کی امامت کا قائل نہ ہو، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. دیکھیں وہ ظاہر میں اگر شہادتین پڑھتا ہے تو دنیا میں تو مسلمان ہے، آخرت میں اس نے پیغمبر کی تکذیب کیا، آخرت میں وہ مسلمان نہیں ہوگا. اچھا، اصول کافی کی کچھ روایتیں وغیرہ تھی جن میں تھا کہ ایسے لوگوں کا مطلب قیامت کے دن منہ کالا ہوگا، یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہیں؟ بالکل. اگر وہ اس کو پتا ہے وہ نہیں مانتا، اگر اس کو پتا ہے نہیں مانتا. بھائی آپ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آپ نہ مانے، آپ کا منہ کالا ہوگا نا. اگر نہیں معلوم، اگر پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں اگر پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی عذر ہو، وہ اللہ جانتا ہے اس کا عذر کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر پتہ ہے اور انکار کر رہا ہے جیسے آپ ہیں تو بھائی لازمی بات ہے، پھر تو کوئی گنجائش نہیں. دیکھیں میں تو بھی ریسرچ کر رہا نا، میں تو آپ کے پاس آئے ریسرچ کی گنجائش نہیں ہے، حق واضح ہے، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اتنا مبہم نہیں ہے کہ آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہو. میں آئے حق کی نیت سے نا، حق تو واضح کروانی ہے نا. اوکے بھائی جی. آج ہماری بات سنیں، جو شیعہ کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہی ڈیفرنٹ لوگوں کو امام مانے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو اتنا اشیاء کے امام ہے وہی امام ہے؟ جو دیکھیں امام وہی ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. یہ نہیں ہے کہ بھائی نبی کے خاندان سے ہے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بیوقوفی ہے نا. ہر فرقہ بھائی سن لینا، او بھائی فرقے بہت ہیں دنیا میں، فرقے بہت ہیں، آپ سن لو نا، سن لو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ہے، جو اللہ کے حکم پر ہے، وہی حق ہے، چاہے وہ اسماعیلی ہے جو بھی. یہی کویسچن. اور سن لو نا پلیز، تم سن لو نا، سن لو پلیز. تم سنو گے یا اگر تمہیں آتا ہے تو ادھر کیوں ہے؟ نہیں آپ بولیں. اگر نہیں آتا تو سن لو. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے ان کے نصوص بے شمار ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد سے زیادہ نام کے ساتھ کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو حق، اگر لوگ مثلا اس کو نہیں مانتے، وہ زید کو مانتے ہیں، فلان کو مانتے ہیں، آغا خان کو مانتے ہیں، تو ان کی مصیبت ہے. ان پہ کوئی نس نہیں ہے، زید پہ کوئی نس نہیں ہے نہ، اور اس کے علاوہ دوسرے امام زیدیوں کے یا اسم انہوں نے کبھی ادعا بھی نہیں کیا کہ معصوم ہے، ہمیں اللہ نے امام بنا دیا. وہ کہتے تھے کہ جو تلوار اٹھائے مجتہد ہو وہ امام بن جاتا ہے. وہ دنیائی امامت کا ادعا کر رہے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا جس طرح عصمت کے ساتھ منصوصیت کو انہوں نے کبھی ادعا ہی نہیں کیا. نہ اسماعیلی والوں نے ادعا، شاید ہو سکتا ہے اسماعیلی والوں کے کچھ اماموں نے ادعا کیا ہو، آغا خان وغیرہ یا بوہرا وغیرہ وہ تو ادعا بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں کویسچن پوچھوں؟ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اتنا اشریہ کے امام ہے، وہی ریئل امام ہے، اور رسول اللہ نے ان کو بتا کے گئے ان کے بارے میں. وہی ہے جن کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں اور جن کے نام نام بھی بتائے، ایسی روایات بھی موجود ہیں. یہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کیا. نہیں وہ ایک روایت میں نے آپ نے تو نے کیا ریسرچ کیا بھائی؟ تو جا کے پڑھ لیتے نا کتاب الحجہ کافی میں، کتاب کمال الدین پڑھ لیتے ہیں، کتاب الغیب المانی ریسرچر آیا بڑا، ان کے نام بھی ہیں. جی میں کیا عرض کروں، ہزاروں کے تعداد میں، ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں روایت ہے. اثبات الحداد بالنصوص والمعجزات، اس میں ہزاروں کے تعداد میں احادیث جمع کی ہے شیخ اور عاملی نے، نام کے ساتھ، ہر امام کے نام کے ساتھ اس کے احادیث موجود ہیں. ہزار، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں. میں آپ کو کیا، ہزاروں حدیث ختم بات. مخالفین کے پاس کوئی، دیکھیں اسماعیلیہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، زیدیہ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے پاس. ہم یہ تو کوئی عقل، کوئی قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہی امام ہے. وہ تو بہت زیادہ ہیں ابھی دنیا میں، سید بہت ہیں دنیا میں،
فراڈی ہیں، جیل اب پاکستان کے جیلوں میں چاہیں کتنے سید ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ قتل میں، تو چوری کے جرم، کیا اگر زید او بھائی سن لو نا، او بھائی سن لو، پاکستان کے جیلوں میں جاؤ، ادھر سید نہیں ملیں گے آپ کو؟ سید ملیں گے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے۔ چوری کے جرم میں، قتل کے جرم میں، ڈکیتی کے جو سید ہے بھائی، وہ سید کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی۔ یہ کوئی بیوقوف ہے کہ کہتے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے وہ امام ہے؟ نہیں، جس کو اللہ نے معصوم اور جس کو اللہ نے امام بنایا وہ امام ہے۔ یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بس خاندان سے ہو گیا تو وہ امام ہے۔ یہ ایک جہالت ہے جو زیدیہ وغیرہ کہتے ہیں، زیدیہ یا وہ آپ کے اسماعیل یا یہ لوگ۔ کیا زید نے خود بھی امام باقر کی امامت سے انکار کیا تھا یا ایسی کوئی بات نہیں؟ اور حدیث میں ملتا ہے، اس نے وہی اشارہ ملتا ہے حدیث میں، اس کے زندگی کے بعد مختلف مراحل ہیں نا، وہ دیکھیں مختلف مراحل ہیں۔ وہ ایک سیاسی تحریک چلا رہا تھا، بعض جگہوں پہ اس نے انکار کیا ہے، بعض جگہوں میں آخر میں وہ مان گیا کہ نہیں میں امام نہیں، وہ امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہوتا ہے انسان، ایک غیر معصوم آدمی متضاد باتیں کریں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں اچھا اس کی بالخصوص یہ کہ وہ اس کے چکر وہ امامت کے چکر میں تھا، خلافت بادشاہت بنانے کے فکر میں تھا نا، بالکل اس کے حدیث موجود ہے۔ اس کے بارے میں ریفرنس مل سکتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ہے وہ قائل بھی تھا؟ حدیث ہے، آپ مجھے دیجیے گا تاکہ میں نوٹ، ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ میں نے حدیث دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو سر، اللہ حافظ بھائی، اوکے نیکسٹ ویک میں جوائن کر لوں، آپ جوائن کر لینا، نیکسٹ ویک جوائن کر لینا بھائی، ٹھیک ہے۔